دوسروں کے لیے. ہماری تنگ نظری کتنی ہے, تنگ نظری. برا نہ مانیے گا, بہت غور سے میری بات سنیں. ہم نے اکثر یہ دیکھا ہے, آج بیماری عام ہے, بیماری عام ہے, اتنی بیماری بڑھتی جا رہی ہے, ہر گھر میں ایک دو لوگ بیمار ہیں اس وقت. اللہ تعالیٰ اس مہلک مرض سے مصطفیٰ کی امت کی حفاظت فرمائے. بھائی یہ حالات ہے بیماری کے. اور تنگ نظری دیکھیے, ہم کتنے چھوٹے. لوگ کہتے ہیں میں نے 11ویں شریف پہ 11 پتیلے بنائے تھے. 11 پتیلے 11ویں پہ بنائے, 12 پتیلے 12ویں پہ بنائے, 6 پتیلے 6ٹی پہ بنائے. لیکن اگر اندر جا کے دیکھو نا تو کچھ نہیں ہے. پتہ چلتا ہے ابھی 4 دن پہلے بہن آئی تھی دروازے پہ, کہا بیٹے کا بلڈ کم پڑ گیا ہے, خون کی ضرورت ہے. سگے بھائی نے 1000 بیماریاں بتا کے نا واپس کر دیا تھا. اتنی تنگ نظری ہمارے اندر. بھتیجے بھائی ہاسپٹل میں پڑے, علاج کے لیے پیسے نہیں, اور ہم 11 پتیلوں پہ موج کر رہے ہیں. اللہ توفیق دینا, 11 پتیلوں کا پیسہ اٹھا کے غریب بھانجے کو دے دے, غریب بھتیجے کو دے دے. 11 پتیلوں کا اٹھا کے کہتے جا اس بار بغداد والے کا لنگر میں تجھے دے رہا ہوں. خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں, اگر تم نے ایسا کر لیا, وہ 11 پتیلے کے پیسے اٹھا کر کے غریب بھانجوں کو دے دیے, غریب بھتیجوں کو دے دیے, غریب رشتہ داروں کی دوا کے لیے دے دیے. دعوے کے ساتھ کہتا ہوں, بھلی تیری قورمے بریانی سے, تیرے سردے سے بغداد والا اتنا راضی نہ ہو جتنا غریب کی دوا سے بغداد والا راضی ہو جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. لیکن کرتے جگہیں اتنی ہم نہیں دیں گے. اگر ہم نے اٹھا کے نا ہاسپٹل میں دے دیا نا تو صرف بھائی کو پتا ہوگا, بہن کو بہنوئی کو پتا ہوگا. یہ جو 11 بھگونے بن رہے ہیں نا, اسے 1100 لوگ دیکھتے ہیں. سال بھر باتیں ہوتی ہیں, بھئی 11 بھگونے بناتا ہے وہ. نہ بنانا, دیکھ ضرورت ہے اس وقت. کیا کنڈیشن ہے لوگوں کی. میں کل ایک خبر سنی, ابھی تک ذہن سے بات نہیں نکلی. ایک بیمار اس لیے چلا گیا کہ علاج کے لیے پیسہ نہیں تھا. اس لیے ایک بیمار چلا گیا, علاج کے لیے پیسہ نہیں تھا. لوگ کیا سوچتے میری سمجھ میں بات نہیں آتی. کس ذہنیت کے ساتھ ہم جی رہے ہیں, بھیجیں بات ہمارے نہیں آتی. لوگ یہ سوچتے ہیں جو پیشہ ور مانگنے والے ہیں انہیں دینے میں ثواب ہے. بھائی صرف مانگنے والوں کو ضرورت مند نہ سمجھا کرو. کتنے ایسے بھی حیا والے ہیں, بھوک سے مر تو جاتے ہیں, کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلایا کرتے. بے شک سبحان اللہ. ایسے بھی ضرورت مند ہوتے ہیں, مر جاتے ہیں لیکن کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے. لوگ کہتے ہیں اچھا ہے, ہٹا کٹا ہے. میں نے ہنستے ہوئے دیکھا. بھائی کبھی اس کی مسکراہٹ کے پیچھے کا پردہ ہٹا کے بھی تو دیکھ, شاید اس کی ہنسی میں ہزاروں غم چھپے ہوں گے. کبھی یہ تو دیکھ, یہ جو مسکرا رہا ہے اس کی مسکراہٹ کے پیچھے کی سچائی کیا ہے, یہ کیسے پتا چلے گا. سن, کبھی دوپہر میں اس کے چولہے سے دھواں نہ اٹھے, تیرا پڑوسی ہے, شام میں دھواں نہ اٹھے تو کبھی پوچھ لیا کر, یار آج بازار کا دن تھا, سب کے گھر چولہا جلا ہے, آج تیرے گھر دھواں نہیں اٹھا. اگر وہ کہتے کوئی بات نہیں, ضرورت نہیں تھی, دوپہر کی رکھی تھی, سمجھ لینا غربت آ گئی ہے, سمجھ لینا غربت آ گئی ہے. تمہیں کیا لگتا ہے, تمہیں یہ لگتا ہے کہ ناموری کے 36 نعرے لگا کے اللہ راضی ہوگا؟ اور یار اگر کسی کے چولہے سے دھواں نہ اٹھے اور تجھے یہ لگ جائے کہ یہ غریب ہے, آج اس کے گھر میں کچھ نہیں بنا, خدا کی قسم اپنے گھر کی پکی ہانڈی اٹھا اس غریب کے بچوں کے آگے جا کے رکھ دے. دعوے کے ساتھ کہتا ہوں, مرغ مسلم کھانے سے دل کو اتنی ٹھنڈک نہیں ملتی جتنا اپنے آگے کا کسی غریب کو کھلانے سے اللہ سکون عطا فرمائے. بے شک سبحان اللہ. یہ جگہیں ہیں ہمارے دلوں میں, کوئی جگہ ہمارے دل میں نہیں ہے, کوئی جگہ. اتنی تنگ نظری ہمارے اندر ہے. ہماری بیٹیاں, ہماری بہنیں بوڑھی ہو رہی ہیں, بال سفید ہو گئے, آ کے کہہ رہا دعا کرنا, بھانجی جوان ہے, کتنی عمر ہو گئی, 35 سال ہو گئے, رشتہ نہیں ہو رہا ہے. کیوں تیری شادی نہیں ہوئی؟ ہاں ہوئی ہے نا مولوی صاحب, میری بھی ہوئی ہے, بچے ہیں, اللہ کا شکر ہے, میں نے سب کی شادی کر دی, ابھی اسی سال بیٹے کی شادی کی ہے. کیوں؟ تو نے ماموں ہونے کا اتنا حق ادا کیا, ہم سے آ کے صرف دعا کے لیے کہہ رہا ہے. اللہ نے تجھے بیٹا دیا ہے اور بہن کو بیٹی دی ہے. بہن غریب ہے, بہن کی بیٹی میں کمی نہیں ہے, کمی صرف اتنی ہے کہ تمہارا بہنوئی کسی داماد کو 5 لاکھ میں خرید نہیں سکتا. اتنا عیب ہے لڑکی کے اندر کہ اس کا باپ 10 لاکھ کیش نہیں دے سکتا.
اس لیے شادی نہیں ہو رہی ہے بچی کی. اور تم آ کے کہتے دعا کرنا. اور بھائی کبھی دل میں جگہ لے, اللہ نے تجھے بیٹے دیے تھے, بہن کو بیٹی دی تھی, 4 لوگوں کو عزت سے چپ چاپ لے کے جاتا, بہن کے دروازے پہ جا کے کہتا بہن پریشان کیوں ہے, بیٹی کے رشتے کے لیے پریشان ہے, میرا بیٹا تیرا بیٹا ہے, لے عزت سے اپنی بیٹی کا نکاح میرے بیٹے کے ساتھ کر دے, جا اسے عزت سے خاموشی سے چند چوڑوں کے ساتھ چند کپڑوں کے ساتھ اپنے گھر میں لے کے آ. میں نہیں جانتا بنا بارات کے دلہن لے کے آئے گا یہ فری کے کھانے والے کیا کہیں گے, حرام کے ٹکڑے توڑنے والے کیا کہیں گے, مجھے اس سے کوئی لینا دینا نہیں, لیکن اتنا جانتا ہوں اگر تو نے مصطفیٰ کی رضا کے لیے, خدا کی رضا کے لیے غریب بھانجی کو اپنے گھر کی عزت بنا لیا, خدا کی قسم کعبے والا بھی راضی ہو جائے گا, مدینے والا بھی راضی ہو جائے گا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ غوثیت, مسلک اعلی حضرت مفتی حماد رضا صاحب قبلہ. یہ تنگ نظریاں ختم کریں, پیار تقسیم کریں, محبتیں بانٹیں. جی میں حضور نے ہمیں ایک کلمے کی رسی سے جوڑا اور ایسا جوڑ دیا تھا, ایسا جوڑ دیا تھا, خدا کی قسم کہ اگر کلمہ پڑھنے والا 7 سمندر کے پار تڑپتا تھا نا تو اس پار کے بندے کو تکلیف ہو جاتی تھی. جی آج سگا بھائی بیماری سے گھر میں تڑپ رہا ہے اور دوسرے سگے بھائی کو دروازے پہ آنے کی فرصت نہیں. بے شک. اسے اسلام سمجھتے ہو, اسے ایمان سمجھتے ہو؟ ہم ہیں کدھر بھائی؟ حضور نے کلمے کی رسی سے جوڑا, تم خون کے نہ ہو سکے, تم اپنی برادری کے نہ ہو سکے. جی ایک کوا مر جائے پورے کووں کی پارٹی اکٹھی ہو جاتی ہے. جی ہمارے پڑوس میں میت پڑی ہے اور دوسرے کے گھر میں ٹی وی چل رہا ہے, اللہ, اسے یہ بھی نہیں پتا آج کس کے گھر میں کیا ہوا ہے. ہم زندہ تو ہیں لیکن مردہ ہیں, ہم حرکت کر سکتے ہیں لیکن ہمارے دل بے جان ہو چکے. دلوں میں جگہ پیدا کریں, نوجوانوں درد پیدا کرو ایک دوسرے کے لیے, محبت پیدا کرو. میرے حضور ہے, ایک خاتون آ گئی, اس نے حضور کو اشارے سے بلایا, سرکار اپنی جگہ سے اٹھے, عرب کی گرمی, دھوپ سختی کی تھی, شدت کی دھوپ تھی. حضور چلے گئے اور اس سے باتیں کرنے لگے. کافی دیر تک وہ حضور سے باتیں کرتی رہی, کافی دیر تک. پھر جب وہ خاتون چلی گئی, صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ اتنی گرمی میں آپ کھڑے تھے اور ایسی عورت سے باتیں کر رہے تھے جسے سارے لوگ پاگل کہتے. حضور مسکرا دیے, کہنے لگے تو کیا ہوا؟ کہنے لگے یا رسول اللہ آپ پاگل عورت سے باتیں کر رہے ہیں. فرمانے لگے پھر کیا ہوا؟ کہ حضور اسے تو کوئی شہر میں منہ نہیں لگاتا. میرے نبی کے جملے کیا تھے؟ فرمایا جسے کوئی منہ نہیں لگاتا اسے محمد رسول اللہ منہ لگایا گیا. بے شک. سبحان اللہ, سبحان اللہ. جس کا کوئی دکھ سننے تیار نہیں اس کا میں دکھ سننے کے لیے تیار ہوں. آج کتنا دکھ سنتے ہیں ہم اپنوں کا. اگر کوئی کہ یار بھائی میری بات سن لے, ارے یار بند کر تیری سیتا میتا اپنے پاس رکھ. جی کدھر جا رہے ہیں؟ ہمیشہ یوسف بھائی نے ایک بات کہی تھی, ہمیشہ جیتنا جیت نہیں ہوتی ہے, کبھی ہارنا بھی جیتنا ہوا کرتا. بے شک. ہمیشہ اپنوں سے آگے نکلنا جیت نہیں, کبھی اپنوں کو آگے نکال دینا بھی جیت ہوتا ہے. مگر یہ جگہیں نہیں ہے ہمارے دل میں. ہم تو مکان بھی اس لیے اونچا کرتے ہیں تاکہ پڑوسی کا مکان میرے مکان سے اونچا نہ رہے. جی یہ نیت ہے ہماری. جوانوں زندگی 25 30 60 70 بس, بہت کم لوگ ہیں جو 70 کی لائن پار کر رہے ہیں. ایک دن تو اور میں بھی کسی جنازے پہ لیٹے ہوں گے, بے شک. لوگ تیرے میرے جنازے کا مسجد سے اعلان کریں گے آج فلاں نہیں رہا, آج فلاں نہیں رہا, اس کا جنازہ اتنے وقت ہونا ہے, کیا کر لینا ہے؟ پھر لوٹ کے آ سکتا کوئی جنازے سے اٹھ کے؟ نہیں. کوئی قبر سے آئے گا؟ نہیں نا. جس دن آپ کے بند ہو گئی سارا معاملہ ختم ہو جائے گا. خدا را جگہ پیدا کرو دلوں میں, اپنوں کے لیے جیتے ہو, کبھی دوسروں کے لیے جیا کرو, دوسروں کے لیے. آج ہم مکان اس لیے اونچے کر رہے ہیں کہ میرے مکان اس کے مکان سے عالیشان ہو جائے, اس لیے ٹائلز لگا رہا ہے سامنے والے کے منہ پہ کہ اس کا مکان میرے مکان سے اچھا لگے, اور پڑوسی کو بلا کے کہتا دیکھ بھائی کوئی کمی تو نہیں رہ گئی. خدا را وہ کہا تھا کسی نے کتنے کم ظرف ہیں یہ اونچے مکانوں والے, ہم غریبوں کا تو سورج بھی چھپا لیتے ہیں. بھائی کبھی حویلی بھی اس لیے اونچی نہ کرنا کہ پڑوسی مجھ سے اعلیٰ نہ جا سکے.
کبھی پڑوسی کی رضا کے لیے مکان نہ بنا، اللہ جنت میں تیرا محل اعلیٰ بنا ڈالے گا۔ انشاءاللہ۔ نیتیں خراب ہوتی جا رہی ہیں۔ تاریخ میں بہت بڑا نام حضرت جنید بغدادی کا آتا ہے، جی سنا ہے نا؟ کیا نام لیا میں نے؟ زور سے، جنید بغدادی سے۔ زور سے، جنید بغدادی، اتنے بڑے ولی، اتنے بڑے ولی، جب یہ مجاہدے کے لیے جنگل گئے اور برسوں بعد واپس آئے تو بستی کے لوگ تھے، انہوں نے سوچا حضرت آ رہے ہیں، آج استقبال کریں گے۔ آج میرا استقبال نہ ہو تو میرا موڈ خراب ہو جاتا۔ جی۔ میرے نام کے نعرے نہیں لگائے تم نے، 4-5 لوگوں نے ہار نہیں ڈالے گلے میں۔ بے شک۔ ہم اتنے نفس کے پجاری ہیں، اور وہ جنید بغدادی برسوں جنگل میں کاٹ کے آئے۔ لوگوں نے کہا جنید آ رہا ہے، چلو عزت کرتے۔ جب دیکھا لوگ ہار لیے کھڑے، پھول لیے کھڑے، کہنے لگے جس نفس کو مارنے جنگل گیا تھا، اگر آج انہوں نے گلے میں ہار ڈال دیے پھر میرے اندر انا پیدا ہو جائے گی، میں بھی کچھ ہوں۔ کیا کام کیا؟ رمضان کا مہینہ تھا، جیب میں ہاتھ ڈالا، سوکھی روٹی تھی، منہ میں چبانا شروع کر دی۔ لوگوں نے دیکھا ہماری قوم بھی بڑی اچھی ہے، ایک دم سر پہ اٹھا لیتی ہے اور ایک دم پٹک بھی دیتی ہے، بے شک۔ ذرا سی دیر لگتی ہے۔ بہت پہنچے ہوئے بابا ہیں، حضرات دیر میں ارے وہ تو کافر ہے۔ یہ ہماری قوم کی سچائی ہے۔ لوگوں نے دیکھا جنید آ رہے ہیں، چلو ہار لے کے، جب دیکھا کچھ کھا رہا کہ غصہ آیا، کہنے لگے جنید ہم تو بڑا پارسا سمجھ رہے تھے، تجھ سے بہتر تو ہم ہیں، رمضان میں ہم نے روزے تو رکھے گئے، تو نے تو روزہ بھی نہیں رکھا ہے۔ یہ سوچ کے لوگوں نے ہار کو پھینکے، کسی کے ہاتھ میں پتھر آیا، کسی کے ہاتھ میں مٹی آئی، کسی کے ہاتھ میں لکڑی آئی، جو جس کے ہاتھ میں آیا اس نے اٹھا کے جنید کا انتظار کیا۔ جیسے جنید قریب آئے لوگوں نے پتھر مارنا شروع کیے، جب مارے جنید کے پتھر لوگ مارتے جا رہے ہیں اور جنید زمین پہ بیٹھ جاتے ہیں اور سر گھٹنوں پہ رکھ کے کہتے ہیں جنید یہی تیری اوقات ہے، پٹ لے، یہی تیری عزت کے لائق ہے، یہ کہہ کے پٹنے لگے۔ آخر میں سب پتھر مار کے گئے، کوئی جوتا مار کے گیا، ایک بچہ بچا جس کے پاس کچھ نہ تھا، اس نے آ کر کے جنید کے منہ پہ تھوک دیا۔ جیسے جنید کے منہ پہ تھوکا گیا، اب جنید برداشت نہ کر سکے، اے میرے پروردگار میں نے پتھر کی بار برداشت کی، میں نے لکڑی کی بار برداشت کی، لوگوں نے جوتے مارے برداشت کیا، مگر میرے مالک بتا تو صحیح کہ جنید اتنا گر چکا ہے کہ لوگوں کے تھوک کے لائق نہیں لگا کے۔ جیسے اتنا کہا آواز آئی ہے جنید اگر انہیں میں یہ بتا دوں کہ تیری شان کیا ہے تو یہ ساری عبادتیں چھوڑ کے کل سے تیرے دروازے پہ آ کے بیٹھ جائیں گے۔ حضرت جنید کہتے ہیں اے میرے مالک اگر تو میرے راز کھولے گا میں تیرے راز کھول دوں گا، اگر میں انہیں یہ بتا دوں تو کتنا کریم ہے یہ ساری عبادتیں چھوڑ کے تیری رحمت پہ تکیہ کر کے بیٹھ جائیں گے۔ رب نے کہا تھا جنید سودا کر لیتے ہیں، تو ہمارے راز مت کھول، ہم تیرے راز چھپا لیتے ہیں۔ نعرہ تکبیر۔